چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 68۔ اگر مسلم لیگ میں 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک جناح ہوتا تو ہندوستان کی تقسیم ناممکن تھی۔ قائد اعظم کے متعلق یہ الفاظ وجیا لکشمی پنڈت کے ہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نے آپ کا نام محمد علی رکھا۔ والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام کیا، جس کے لیے آپ کو 6 سال کی عمر میں مدرسے میں داخل کیا گیا۔ بعد میں ابتدائی تعلیم کے لیے گوگل داس پرائمری اسکول داخل کیا گیا۔ اس کے بعد سندھ مدرسہ سے 15 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ آپ ایک سچے، دیانتدار، محنتی، قانون پسند اور مخلص انسان تھے۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ 1852 میں وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ 1896 میں بیرسٹر بنے، جس کے بعد آپ لندن سے کراچی واپس تشریف لائے۔ 1902 میں وکالت کے سلسلے میں آپ بمبئی تشریف لے گئے اور یہاں محمد علی جناح نے سخت مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود بہت حوصلہ اور بہادری کے ساتھ کام کیا۔ قائد اعظم نے دسمبر 1904 میں بمبئی میں کانگریس کے 20ویں اجلاس میں شرکت کر کے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ اس وقت قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ 1906 میں آل انڈیا کانگریس میں شمولیت اختیار کی محمد علی جناح 60 رکنی امپیریل مشاورتی کونسل کے ممبر بن گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے بڑے سرگرم تھے۔ 1913 میں محمد علی جوہر، سید وزیر حسن اور دیگر مسلم قیادت نے آپ کو مسلم لیگ میں شمولیت پر آمادہ کیا، لیکن چونکہ اس وقت تک مسلم لیگ بڑے نوابوں کی جماعت تھی، اس لیے آپ کا رجحان کانگریس کی طرف رہا، جس کے لیے آپ نے مسلم لیگ اور کانگریس کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی، جس کے نتیجہ میں میثاق لکھنؤ ہوا۔ محمد علی جناح کو ان دونوں جماعتوں میں اتحاد کے علمبردار کی حیثیت حاصل تھی۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد برطانوی حکومت نے اپنے وعدوں سے منحرف ہو کر رولٹ ایکٹ جیسا قانون نافذ کر کے سیاسی اور سماجی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی، جس سے سارے بر صغیر میں تحریک شروع ہو گئی اور حکومت نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس تحریک کی قیادت مسٹر گاندھی نے کی۔ آپ نے کانگریس میں اس کی مخالفت کی اور آخر یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ قائد اعظم کانگریس سے ہندو کی ذہنیت کو سمجھتے ہوئے الگ ہو گئے۔ 1930 میں لندن میں دوسری گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے، جس میں علامہ محمد اقبال بھی شریک تھے۔ انہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں اپنے خطبہ صدارت میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کے قیام کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد 2 رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئیں
جس میں علامہ اقبال نے اپنے نقطہ نظر کی مزید وضاحت کی۔ قائد اعظم بر صغیر کی سیاست سے بیزار ہو کر واپس انگلستان چلے گئے۔ 1933 میں لیاقت علی خان جب لندن آئے، انہوں نے قائد اعظم سے ملاقات کی اور بر صغیر آ کر مسلمانوں کی قیادت کرنے کی درخواست کی۔ اس پر آپ 1934 میں بر صغیر تشریف لائے۔ یہاں آ کر آپ نے مسلم لیگ کو بحیثیت جماعت متحرک اور منظم کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو 1935 میں بمبئی کے مسلم لیگ کے اجلاس میں پارٹی کو منظم کرنے کے اختیار دیے گئے، جس پر آپ نے تمام بر صغیر کا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران آپ نے مسلمانوں کو آنے والے خطرات اور ان سے نمٹنے کے لیے تیار کیا۔ 27 مئی 1937 کو قائد اعظم کے نام اپنے ایک خط میں علامہ محمد اقبال نے اس بات کا اظہار بھی فرمایا کہ اسلام کے لیے سوشل ڈیموکریسی کی کسی شکل میں ترویج جب اسے شریعت کی تائید و مدافعت حاصل ہو، حقیقت میں کوئی انقلاب نہیں، بلکہ اس کی حقیقی پاکیزگی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ مسائل حاضرہ کا حل مسلمانوں کے لیے ہندوؤں سے کہیں زیادہ آسان ہے، لیکن اسلامی ہندوستان میں ان مسائل کا حل آسانی سے رائج کرنے کے لیے ملک کی تقسیم کے ذریعے اسلامی ریاست کا قیام اشد ضروری ہے۔ 1908 کی مسلم لیگ جو بڑے لوگوں کی جماعت سمجھی جاتی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانان بر صغیر کی آنکھوں کا تارا بن گئی، جو دوسرے سیاسی رہنماؤں کی جلد بازیوں سے دل برداشتہ ہو کر کچھ حوصلہ ہار بیٹھے تھے، دوبارہ کمر بستہ ہوئے اور ایک تازہ ولولہ قائد اعظم کی رہنمائی میں راس کماری سے لے کر پشاور تک رواں دواں ہو گیا۔ وہ مسلمان ملت جس کی بر صغیر میں شرح خواندگی 3% سے بھی کم تھی، مگر دنیاوی اعتبار سے وہی سادہ اور ناخواندہ مسلمانوں نے جو سامراجی قوتوں کے ستائے ہوئے اور ہندوؤں کی تنگ نظری اور چھوت چھات کے ذلت آمیز رویوں اور سودی ناانصافیوں کا شکار تھے، انہوں نے تاریخ کا وہ عظیم الشان سفر اپنے عظیم قائد کے ساتھ طے کیا کہ پوری دنیا کو حیران کر دیا، جس نے اقوام عالم کی تاریخ میں بالکل ہی نئے اور انوکھے انداز انقلاب کا آغاز کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ اسلام اور ہندو دھرم محض مذہب نہیں، در حقیقت دو مختلف معاشرتی نظام ہیں، اس لیے خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت کی تشکیل کر سکیں گے۔ 20 مارچ 1941 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ سلطنت مغلیہ کے زوال سے لے کر اب تک کا سب سے بڑا کام ہے جو آپ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے تمام وسائل کو کام میں لانا پڑے گا اور ہر ممکن طریقے سے مکمل تیاری کرنی پڑے گی۔ 15 نومبر 1942 کے قائد اعظم کے بصیرت افروز خطاب میں بھی آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ 6 دسمبر 1943 کو کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 31ویں اجلاس سے خطاب کے دوران
قائد اعظم نے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس نے امت کی کشتی محفوظ کر دی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ مجھے امید ہے کہ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے، قرآن مجید کی برکت سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ پاکستان کسی فوجی مہم جوئی کے ذریعے وجود میں نہیں آیا اور نہ ہی کسی نے اسے بزور طاقت اور بذریعہ ہتھیار حاصل کیا، بلکہ ووٹ کے ذریعے بننے والی دنیا کی تاریخ کی واحد منفرد ریاست ہے جس کا صحرا قائد اعظم محمد علی جناح کے سر ہے۔